بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد کلیم ہے اور میں ایک پی ایم ایس آفیسر ہوں اور آج کل ڈپٹی سیکرٹری کے طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب میں کام کر رہا ہوں. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ گورننس کے اوپر ہوگا. گورننس پہ کیونکہ میری کتاب گورننس اینڈ پبلک پالیسی فار سی ایس ایس موجود ہے اور آپ اس میں سے بھی اس کو چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج ہم جو پہلا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ گورننس ہے کیا اور کہاں سے اس کی اوریجن ہوئی, اس کا لفظی مطلب کیا ہے, اس کی ہم ڈیفینیشنس دیکھیں گے, ہم کیسے گورننس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, پھر اس کے ڈفرینٹ جو پرسپیکٹیو آف گورننس موجود ہیں اس کو دیکھیں گے. تو آج کے اس چھوٹے سے ویلاگ میں ہم گورننس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آج کل یہ ایک بز ورڈ ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کمپٹیٹیو ایگزامز میں بھی, اور عام طور پہ بھی لوگ اس کی بہت بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے گورننس ہے کیا اور اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو جو لفظ گورننس ہے یہ بنیادی طور پہ یہ گریک زبان کا جو لفظ ہے گبرنو اس سے آیا ہے, جس کا لفظی مطلب ہے ٹو کنٹرول دا ڈائریکشن, یعنی کہ کسی کی ڈائریکشن کو کنٹرول کرنا, یا ٹو موو آر گائیڈڈ ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن. یعنی کہ اس کا بنیادی طور پہ مطلب بن گیا کہ کسی کی بھی سمت کو کنٹرول کرنا اور کسی ایک خاص سمت میں اس کو موو کر دینا, اس کو گائیڈ کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ورڈ ہے گبرنو یہ پہلی دفعہ پلیٹو نے اپنے لٹریچر میں یا اپنے مواد میں استعمال کیا. تو وہاں سے پھر یہ جو گورننس کا ورڈ ہے یہ گورننس کے نام سے فرینچ میں گیا اور فرینچ سے پھر یہ الٹیمیٹلی کیم انٹو دا انگلش لینگویج اور وہاں سے یہ انگلش کا لینگویج کا حصہ بنا. اور آج جس طرح ہم گورننس کو سمجھتے ہیں, لفظ جانتے ہیں, تو وہاں سے یہ ہمارے پاس آ گیا. اچھا, اب لفظ گورننس کے مختلف ڈکشنری میں جب میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اس کے کافی معنی ملتے ہیں. اس کی کیا معنی, مثلاً کیمبرج ڈکشنری یہ کہتی ہے دا وے دیٹ آرگنائزیشن اور کنٹریز آر مینیج ایٹ دا ہائیسٹ لیول اینڈ دا سسٹم فار ڈوئنگ دس. یعنی وہ گورننس کو ڈیفائن کیمبرج ڈکشنری یہ کرتی ہے کہ یہ ہائیسٹ لیول پہ آرگنائزیشن کیسے چلائی جاتی ہیں, مینیج کی جاتی ہیں, یا ملک کیسے مینیج کیے جاتے ہیں, اور جو اس کو چلانے کا نظام ہے اس کو گورننس کہتے ہیں. اسی طرح آکسفورڈ ڈکشنری یہ کہتی ہے دا ایکشن اور مینر آف گورننگ اسٹیٹ آرگنائزیشن ایٹسٹرا. یعنی کہ کس طریقے سے جب آپ جو ہے اسٹیٹ کو یا آرگنائزیشن کو چلاتے ہیں تو اس کو گورننس کہتے ہیں. تو اس سے ان پہلی دو مطالب سے ڈکشنری کے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ گورننس صرف ریاست کی نہیں ہوتی بلکہ یہ کسی آرگنائزیشن کی بھی ہوتی ہے. کسی کو بھی چلانے کے لیے جو آپ کا پاس میکانزم ہوتا ہے اس کو ہم گورننس کہتے ہیں. ابھی اسی طرح ویبسٹر جو ڈکشنری ہے وہ کیا کہتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ دا ایکٹ آف پروسیس آف گورننگ اسپیشلی اتھارٹیٹیو ڈائریکشن ٹو اینڈ کنٹرول. یعنی کہ وہ اتھارٹیز یا ہم کس طریقے سے ہم لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنا کام کرتے ہیں, اس کو ہم گورننس کہتے ہیں. کولن ڈکشنری کیا کہتی ہے, کولن ڈکشنری اس کو ڈیفائن کرتی ہے گورنمنٹ, کنٹرول اور اتھارٹی کے نام سے. اچھا, اب اس کی ہم اگر ڈیفینیشن کو بکش ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یوں ہے کہ گورننس ڈیفائنس یا ڈٹرمن who has power, which makes decision, who other players make their voice heard and how account is rendered. یعنی کہ فیصلہ کون کرتا ہے, کس کے پاس طاقت ہے, فیصلے کون کرتا ہے, کون سے دوسرے پلیئرز ہیں یا لوگ ہیں یا ایکٹرز ہیں جو جن کی آواز سنی جاتی ہے اور ان کی بات پہ بھی عمل کیا جاتا ہے, اور پھر جو گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہے یعنی کہ گورنمنٹ کے پیسے یا گورنمنٹ کا کام کیسے چلتا ہے.
تو اس کے یا وہ ایک اور تعریف یہ ہے کہ گورننس از ڈیفائنڈ ایز دا ڈیسیژن اینڈ ایکشن آف دا پیپل ہو رن اے اسکول نیشن سٹی اور بزنس. تو دوسری جگہ یہ بھی ایک ملتی ہے کہ یہ وہ ڈیسیژن ہیں، وہ یعنی وہ فیصلے ہیں، وہ ایکشنز ہیں جس کے ذریعے لوگ کسی ادارے کو، کسی قوم کو، کسی شہر کو یا کسی بزنس کو چلاتے ہیں. تو ان دو جو ڈیفینیشنز ہیں ان سے ہمیں یہ نظر آتے ہیں کہ گورننس ہمیں بتاتی ہے طاقت کا منبع کون ہے، کیسے فیصلے کیے جاتے ہیں، کس کی آواز سنی جاتی ہے، اور کون سے لوگ جو ہیں وہ پیسے خرچ کرتے ہیں. تو یہ گورننس کی تعریف ہے. تو کسی بھی اگر ملک کو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ وہاں گورننس کا ماڈل کون سا اپنایا جا رہا ہے، اس میں کون سے لوگ چیزیں ہیں، اگر آپ ان سوالات کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ طاقت کا منبع کس کے پاس ہے، چلا کون رہا ہے، کس کی آواز سنی جا رہی ہے، اور پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہاں کس قسم کی اور کس کی حکومت ہے. تو اس سے اندازہ آپ کر لیں گے. اچھا، اب اس کے اندر گورننس کے کچھ پرسپیکٹو بھی ہیں. پہلا جو پرسپیکٹو ہے گورننس کا وہ ہے ہرارکیکل پرسپیکٹو. ہرارکیکل پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہر چیز گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے اور وہ انٹیگریٹڈ اسٹیٹ اسٹرکچر ہے جو موجود ہوتا ہے، جس کو آج آپ بیوروکریسی کے معنوں میں بھی سمجھتے ہیں. پبلک بیوروکریسیز موجود ہیں، وہ ان کے ذریعے حکومت کو چلایا جاتا ہے. تو اس پرسپیکٹو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھنے کا انداز یہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنس کو دیکھیں، کون سے انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں، کون سی ہرارکی موجود ہیں اور کیسے اس کو عمل درآمد ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ آج کل اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے کہ کیا ہرارکیکل پرسپیکٹو ٹھیک ہے یا اس کے بھی اپنے مسائل ہیں. یہ ہم آگے جب گورننس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے. دوسرا پرسپیکٹو گورننس کا مارکیٹ پرسپیکٹو. مارکیٹ پرسپیکٹو یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ کو ضرورت ہو گورنمنٹ کے ریسورس استعمال کرنے کی، آپ وہاں کریں. تو جو مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں، کیونکہ چیزوں کو ریسورس ایلوکیشن وہاں کرتی ہیں جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور جہاں یہ سب سے زیادہ ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو ہوتا ہے. تو اس لیے مارکیٹ پرسپیکٹو کے اندر سیاستدان فیصلہ نہیں کرتے کسی بھی اس کا، بلکہ مارکیٹ فورسز فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ نے اسٹیٹ ریسورسز کو کہاں استعمال کرنا ہے. تو ان اے وے مارکیٹ پرسپیکٹو یہ کہتا ہے کہ جب آپ یہ والا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کی ریاست جو ہے مور ایفیشینٹ ہو جائے گی اور اس کی جو ریسورس ایلوکیشن میکانزم ہے وہ بہتر ہوگا. ایک تیسرا پرسپیکٹو یہ ہے جسے کہتے ہیں نیٹ ورک پرسپیکٹو. نیٹ ورک پرسپیکٹو یہ ہے کہ دیر از آلویز اے پالیسی نیٹ ورک. A wide variety of actors are included in this network, such as state institution, organized interest in a given policy sector. یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ایسے نہیں ہوتا. اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیصلہ ضرور کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں باہر آرگنائزیشن موجود ہوتے ہیں جن کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ڈفرینٹ ڈگری وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، جس کے ذریعے ایک نیٹ ورک بنتا ہے. اس نیٹ ورک کے ذریعے فیصلہ ہوتے ہیں. جو بھی اس نیٹ ورک میں جتنا کوہیژن ہوگی جس کی، اس کی بات زیادہ سنی جائے گی اور اس کے ذریعے جو ہے پالیسیز بنیں گی اور پھر ان پہ عمل کیا جائے گا. ایک تیسرا اس کا پرسپیکٹو ہے جس کو کہتے ہیں، چوتھا پرسپیکٹو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ کہیں کمیونٹیز پرسپیکٹو. کمیونٹیز پرسپیکٹو یہ ہے کہ دیر شوڈ بی منیمم گورنمنٹ بہت کم ہو، اور جو کمیونٹیز ہیں، سوسائٹیز ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کریں اور وہ بتائیں کہ یعنی کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے، ہم نے کون سے ایکشن لینا ہے، کون سا نہیں کرنا. تو اس کے اندر جو کمیونٹیز ہے وہ بنیادی طور پہ فیصلہ کر رہے تھے. جو اس کا جو جنرل آئیڈیا اور ماڈل ہے اس میں کمیونٹیز میں، وہ یہ ہے کہ کامن پرابلم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیے جائیں وتھ کمیونٹیز. کمیونٹیز خود فیصلہ کریں اور ایک اسٹرانگ اینڈ کوہیسو کمیونٹی ڈیولپ کی جائے جس کے ذریعے جو ہے تمام فیصلے کیے جائیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو کمیونٹیز اپنے لیول پہ فیصلے کر لے اور جو گورنمنٹ ہے
اور جو ریاست ہے جو اس کے انسٹیٹیوشن ہے وہ کم سے کم اس کے اندر اپنا وہ کریں، عمل درآمد کریں، اپنا ایکشن لیں یا اپنی انٹرفیرنس کریں. تو یہ بنیادی طور پہ آج ہم نے جو دیکھا کہ گورننس ہے کیا، گورننس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹو کیا ہیں، لفظ گورننس کہاں سے آیا ہے اور اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم یا اگلے ویلاگ میں ہم دیکھیں گے کہ گڈ گورننس کہاں ہے اور گڈ گورننس کا جو آئیڈیا ہے وہ کہاں سے ایمرج ہوا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.